بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ سبق میں حجیت حدیث پر کلام کیا تھا اور فتنہ انکار حدیث کا پس منظر بیان کر کے قرآن کریم کی تقریباً 10 آیات سے حجیت حدیث کو ثابت کیا گیا تھا، ساتھ ہی منکرین حدیث کے مختلف شبہات کے جوابات بھی دیے گئے تھے۔ آج تدوین حدیث پر کلام کرنا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے علم حدیث کے ارتقاء کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بحث فائدے سے خالی نہیں ہے۔ محدثین کرام نے جس احتیاط اور جانفشانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیا، وہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ عہد نبوی اور صحابہ کرام اور کبار تابعین کا ایسا دور تھا کہ ان کے یہاں باقاعدہ تدوین و تبویب کا دستور نہیں تھا، اور نہ ان کو علوم نبویہ کی تدوین کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کے حافظے غیر معمولی طور پر قوی اور مضبوط تھے۔ اتنے قوی تھے کہ صحیح بخاری میں حضرت جعفر بن عمرو الزمری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبید اللہ بن عدی بن الخیار کے ساتھ حضرت وحشی سے ملنے گیا۔ عبید اللہ نے ان سے پوچھا، یعنی حضرت جعفر جن کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، انہوں نے میزبان سے حضرت وحشی سے پوچھا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو حضرت وحشی کے حافظے کا عالم دیکھیے گا۔ حضرت وحشی کہنے لگے کہ میں آپ کو پہچانتا تو نہیں ہوں، البتہ اتنا مجھے ضرور یاد ہے کہ سال ہا سال پہلے میں عدی بن الخیار نامی ایک شخص کے یہاں گیا تھا۔ یہ عدی بن الخیار جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وحشی، یہ ان سائل کے والد ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں عدی بن الخیار نامی ایک شخص کے یہاں گیا تھا، اس دن ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ میں اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کی مرضعہ کے پاس لے کر گیا تھا۔ چونکہ بچے کا سارا بدن ڈھکا ہوا تھا تو میں اس کے چہرے مہرے کو تو دیکھ نہیں سکا، ہاں میں نے اس کے پاؤں دیکھے تھے، اس بچے کے پاؤں۔ تو تمہارے پاؤں اس بچے کے ساتھ بہت مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے حافظوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو نوازا تھا، کیونکہ اللہ کو اپنے رسول، اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا کام لینا تھا۔ ایسے ہی اور بھی بے شمار واقعات کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں ان کے حافظوں کے منقول ہیں۔ چنانچہ یقول ابن الحجر فی الاصابہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ نامی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان بن الحکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امتحان لینا چاہا اور انہیں بلا کر احادیث بیان کرنے کو کہا۔ حضرت ابو ہریرہ آئے اور جو حدیثیں سنانی تھی آپ نے وہ تمام حدیثیں وہاں مجلس میں سنائیں۔ وہاں پیچھے کاتب پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان احادیث کو لکھتا رہا۔ جو حدیثیں سنانی تھی وہ تمام حدیثیں سنا کر حضرت ابو ہریرہ تو چلے گئے۔ 1 سال کے بعد عبد الملک نے انہیں پھر بلوایا اور کہا کہ پچھلے سال آپ نے جو احادیث لکھوائی تھیں انہیں اسی ترتیب کے ساتھ سنائیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث سنانی شروع کی، اور کاتب جس نے گزشتہ سال نوٹ کر لی تھی وہ احادیث، اپنی کتاب سے ان احادیث کا مقابلہ کرتا رہا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جیسی سنائی تھی گزشتہ سال ویسی جو کہ توں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام احادیث اس مرتبہ بھی سنا دی۔ کسی جگہ ایک حرف، ایک نقطہ اور ایک شوشے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، ترتیب بھی وہی رہی جو گزشتہ سال تھی، کوئی حدیث مقدم و مؤخر بھی نہیں ہوئی۔ ایسا حافظہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ اس قسم کے اور بھی حیرت انگیز واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ اس لیے صحابہ اور کبار تابعین کے دور میں حدیث کی حفاظت ان کے غیر معمولی حافظوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان حضرات کے یہاں تعامل بھی تھا، یعنی جیسے ہی کوئی عمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو خود بھی اس پر عامل ہو جاتے تھے۔ اسی لیے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول ہے، ھاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہ میں نے حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں حفاظت حدیث کا تیسرا طریقہ
کتابت بھی تھا، لکھ لینا۔ اگرچہ ابتداء اسلام میں کتابت حدیث کی ممانعت تھی، ایک امر عارض کی وجہ سے۔ کیا عارض تھا وہ یہ تھا کہ کہیں حدیثیں قرآن کریم کے ساتھ رل مل نہ جائیں، گڈ مڈ نہ ہو جائیں، کیونکہ قرآن کسی کے نسخے میں مدون نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کے پاس متفرق طور سے لکھا ہوا تھا، اور شروع میں صحابہ کرام اسلوب قرآن سے واقف بھی نہیں تھے، تو اس عارض کی وجہ سے کتابت حدیث کی ممانعت فرما دی گئی۔ لیکن جب یہ عارض ختم ہو گیا تو حضور نے حدیثیں لکھنے کی صرف اجازت ہی نہیں دی، بلکہ حدیثیں لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کو، جو آپ کی حدیثیں سنتا تھا لیکن یاد نہیں رکھ پاتا تھا، تو اس نے حضور سے اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رکھ پاتا ہوں۔ تو حضور نے ان کو فرمایا استعن بیمینک، مدد لو اپنے داہنے ہاتھ سے، یعنی حدیث کو لکھ کر یاد کرو۔ تو لکھنے کی تلقین کی حضور نے۔ ایسے ہی ابو داؤد شریف کے اندر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں جو بھی بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنتا اس کو یاد رکھنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا۔ تو میرے اس عمل کو دیکھ کر قریش نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا، اور یوں کہا کہ حضور تو بشر ہیں، غصے میں بھی کبھی کبھی کلام فرماتے ہیں۔ تو ان کی یہ بات سن کر میں لکھنے سے رک گیا اور حضور سے یہ بات ذکر کر دی۔ تو اس موقع پر حضور نے اپنی انگلی سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ لکھ لیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اور انہی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا قیدوا العلم، علم کو قید کر لو۔ قلت وما تقیدہ، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علم کی قید ہے کیا؟ قال کتابتہ، تو آپ نے فرمایا کتابتہ، علم کو لکھ لیا کرو۔ ایسے ہی ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ایک قصے کا تذکرہ کیا، یعنی فتح مکہ کے سال ایک خزاعی شخص نے کسی لیثی کو قتل کر دیا تھا، تو اس موقع پر حضور نے حرم پاک کی حرمت بیان کی۔ تو ایک یمنی شخص نے آپ سے آپ کا وہ خطبہ لکھ کر دینے کی درخواست کی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے لکھ دیجئے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ کر دے دیا جائے۔ تو یہ روایات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کسی عارض کی وجہ سے حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا تھا، اور بعد میں جب وہ عارض مرتفع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے احادیث لکھنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا ہے۔ ایسے ہی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ممانعت کتابت حدیث کی جو تھی وہ حدیثوں کو قرآن کریم کے ساتھ لکھنے کی ممانعت تھی، ورنہ مطلقاً کتابت یہ کسی زمانے میں بھی ممنوع نہیں رہی ہے۔ اور قرآن کریم سے الگ حدیث لکھنے کا رواج جو ہے وہ ہر دور کے اندر جاری رہا ہے۔ جب لکھنے کا رواج تھا ہر دور کے اندر، اسی واسطے کیا ہوا، صحابہ کرام کے دور میں حدیث کے کئی مجموعے تیار ہو چکے تھے۔ ان مجموعوں میں ایک مجموعہ ہے الصحیفۃ الصادقہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیار کردہ صحیفہ ہے یہ۔ اس کے اندر 5364 سے زیادہ احادیث تھیں۔ اس صحیفے کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ اس سند سے آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صحیفہ صادقہ کی حدیث ہے۔ ایک تو یہ تھا صحیفہ صادقہ۔ دوسرا صحیفہ ہے صحیفہ علی۔ اس صحیفہ علی کے اندر دیات اور معاقل، فدیہ، قصاص اور احکام اہل ذمہ، ایسے ہی نصاب زکوٰۃ کا جو ہے، زکوٰۃ کا، اور مدینہ طیبہ کے حرم ہونے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ احادیث اس صحیفہ علی کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ صحیفہ حضرت علی کی تلوار کے نیام کے اندر رہتا تھا، یہ بھی تیار ہو گیا تھا عہد صحابہ میں۔ تیسرا صحیفہ ہے کتاب الصدقہ۔
اس کتاب الصدقہ میں زکوٰۃ و صدقات کے احکام پر مشتمل حدیثیں تھیں، اور یہ حدیثیں خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمال کو بھیجنے کے لیے لکھوا رکھی تھیں، لیکن بھیجنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اور پھر یہ جو مجموعہ ہے کتاب الصدقے کا، یہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رہا ان کے اپنے اپنے دور میں، اور پھر حضرت عمر کے دونوں بیٹے جو ہیں حضرت عبداللہ اور عبید اللہ رضی اللہ عنہما، ان کے پاس منتقل ہو کر آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ان دونوں سے اس صحیفے کو، کتاب الصدقہ کو۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی والدہ کی والدہ یعنی ان کی نانی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوتی ہیں، پوتی۔ تو پھر ان سے آگے سالم بن عبداللہ کے پاس منتقل ہوا، اور حضرت سالم سے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحیفے کو حفظ کیا اور آگے دوسروں کو پڑھایا۔ اس کے علاوہ اور چند بڑے صحیفے ہیں جو عہد صحابہ میں ہی تیار کر لیے گئے تھے، اور ان صحیفوں کا مختصر طور پر تعارف حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف کتب تاریخ کے حوالوں کے ساتھ درس ترمذی کے اندر لکھا ہے۔ ان صحیفوں میں صحف انس بن مالک اور صحیفہ عمرو بن حزم، صحیفہ ابن عباس، صحیفہ ابن مسعود، صحیفہ جابر بن عبداللہ، صحیفہ سمرہ ابن جندب، اور صحیفہ سعد بن عبادہ، اور صحف ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کے مختلف صحیفے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف صحیفوں میں سے ایک صحیفہ صحیفہ حمام ابن منبہ والا صحیفہ ہے۔ تو ابن منبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں ہیں۔ اس صحیفے کے واسطے سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں کئی حدیثیں نقل کی ہیں، اور جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس صحیفے سے حدیث پاک نقل کرتے ہیں تو لکھتے ہیں عن حمام بن منبہ قال ھذا ما حدثنا به ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ تیار شدہ احادیث کے صحیفے جو عہد صحابہ میں ہی تیار ہو گئے تھے، یہ سب بتاتے ہیں، یہ تیار شدہ احادیث کے صحیفے، کہ عہد رسالت میں اور عہد صحابہ میں ہی احادیث جو ہیں اگرچہ باقاعدہ مدون تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی حفاظت غیر معمولی طور پر ایک تو حفظ کے ذریعے، پھر تعامل کے ذریعے، اور کتابت کے ذریعے بھی ہوتی رہی ہے۔ لہٰذا منکرین حدیث جس غلط فہمی میں پڑے ہیں وہ مغالطہ نہیں پالنا چاہیے کہ احادیث تو حضور کے وصال کے بہت بعد میں مدون ہوئی ہیں اس لیے وہ غیر معتبر سمجھی جانی چاہیے، نہیں، بلکہ منکرین حدیث کو حفاظتی مراحل اور تدوینی مراحل، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ تو یہ تو پس منظر ہوا عہد صحابہ میں احادیث مبارکہ کی حفاظت کا۔ پھر عہد تابعین میں باضابطہ تدوین حدیث کا آغاز ہوا، اور حدیثوں کو باقاعدہ ایک فن کی شکل میں مرتب کرنا شروع کیا گیا، اور تدوین حدیث کا یہ پہلا دور پہلی صدی ہجری کے اخیر میں شروع ہوا۔ اور وہ شروع کیسے ہوا؟ اس طرح شروع ہوا کہ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی تذکرہ آیا کہ ان کی نانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے سرکاری سطح پر حدیث کو جمع کرنے کا حکم دیتے ہوئے مدینے کے گورنر قاضی ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو فرمان جاری کیا کہ دور صحابہ قریب الختم ہے، اور مجھے صحابہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے علم کے مٹ جانے کا خدشہ ہے، اس لیے مدینے کے اندر جو حدیثیں اساتذہ کرام بیان کرتے ہیں ان حدیثوں کو لکھ کر دارالخلافہ روانہ کر دیا جائے۔ یہ فرمان جاری کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی فرمان دیگر گورنروں کو بھی جاری کیا گیا تھا۔ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ یہ تھا کہ جب تمام جگہوں سے حدیثیں اکٹھی ہو جائیں گی تو ہم ان کو حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مرتب کرا لیں گے، لیکن قبل اس کے کہ وہ حدیثیں پائے تخت تک پہنچیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 101 ہجری میں دنیا سے
رخصت ہو گئے۔ البتہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آرڈر پر جمع احادیث کا کام برابر ہوتا رہا، جو آرڈر انہوں نے جاری کیا تھا وہ کام ہوتا رہا، اور اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں باقاعدہ تدوین حدیث کی داغ بیل ڈل گئی، اور آپ کے حکم کی وجہ سے ہی پہلی صدی ہجری کے آخر میں کچھ کتب حدیث لکھی جا چکی تھیں، جیسے کتب قاضی ابو بکر، یعنی سب سے پہلے جن کو انہوں نے مدینہ کے گورنر کو آرڈر کیا تھا، قاضی ابو بکر کو، انہوں نے چند کتابیں لکھ لیں، اور رسالہ سالم بن عبداللہ فی الصدقات، ایسے ہی دفاتر الزہری، کتاب السنن لمکحول، ابواب الشعبی، یہ وہ کتابیں ہیں جو لکھی جا چکی تھیں، اور ان کتابوں کا تعارف بھی حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے درس ترمذی کے اندر کیا ہے۔ پھر مختلف جگہوں پر جیسے مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام اور یمن، ان جگہوں کے اندر جمع احادیث کا کام اور زیادہ قوت کے ساتھ، یعنی تدوین علی الابواب کے طور پر دوسری صدی ہجری کے نصف اول تک ہوتا رہا، اور بہت ساری کتابیں معرض وجود کے اندر آ گئیں۔ حضرت الاستاذ مفتی سید احمد صاحب فرماتے ہیں نور اللہ مرقدہ کہ وہ سب اب کیا ہیں، نایاب ہیں، ان میں صرف حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک موجود ہے۔ تو یہ دوسرا دور تھا تدوین حدیث کا۔ تو تدوین حدیث کا یہ دوسرا دور دوسری صدی ہجری کے وسط میں پایا گیا ہے۔ تیسرا دور عہد تابعین، یعنی تیسری صدی پوری تدوین حدیث کا تیسرا دور ہے۔ اس دور میں کیا ہوا، صرف جمع کرنا اور تبویب جو ہے اس کو کافی نہیں سمجھا گیا، احادیث کو جمع کرنا اور ان کو باب در باب کر دینا اس بات کو کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ احادیث کی صحت اور سند کو پرکھنے کے لیے سخت معیارات وضع کیے گئے، یعنی اصول حدیث بنائے گئے، یعنی کتابوں میں صرف صحیح احادیث کو درج کیا گیا، اور اسی دور میں وہ 6 مستند کتابیں بھی مرتب ہوئیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں بخاری اور مسلم سر فہرست ہیں۔ تو اس تیسرے دور میں ابواب بندی، یعنی احادیث کو فقہی مسائل کے مطابق ابواب میں تقسیم کیا گیا، اور رجال کا علم، یعنی راویوں کی زندگی، دیانتداری اور ان کی یادداشت کیسی ہے، ان باتوں کا بہت گہرا مطالعہ شروع کیا گیا، اور درجہ بندی، یعنی صحیح، حسن اور ضعیف احادیث، ان میں آپس میں کیا فرق ہے وہ فرق واضح کیا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عہد صحابہ کی اہم خصوصیت حفظ و کتابت ہے، اور اس عہد صحابہ کا جو نمایاں کام ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کی سینوں میں حفاظت، اور اس کے ساتھ ساتھ شخصی صحائف جو ہیں ان کا ظہور ہو گیا۔ پھر دوسرے دور کی اہم خصوصیت باضابطہ تدوین ہے حدیث کی، اور اس دور میں نمایاں جو کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی تدوین حدیث کو، اور مسانید کی تالیف ہوئی۔ اور پھر تدوین حدیث کا جو تیسرا دور آیا ہے، تو اس تیسرے دور کی اہم خصوصیت کیا ہے، راویوں کی چھان پھٹک ہوئی، اور نمایاں کام یہ ہوا کہ اصول حدیث کی تشکیل ہو گئی، اور صحاح ستہ مرتب ہو گئی، صحاح ستہ کی تالیف عمل میں آ گئی۔ تو حدیث کا یہ علم جو ہے یہ ایک دن میں مرتب نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کی محنت اور ان حضرات کا تقوی اور علمی دیانت شامل ہے۔ بس تدوین حدیث کے مختلف ادوار کے سلسلے میں یہی گزارشات تھیں آج کے سبق کے اندر۔ آگے کے سبق میں انشاءاللہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یعنی مصنف اور مصنف یعنی مسلم شریف کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔